بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم، انتہائی محترم ناظرین و سامعین، نعمت افطار میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اپنے محبوب ساتھی جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، رب کائنات نے ہمیں رمضان کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف، بہت بڑا کرم کہ رب کائنات نے رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اصحاب رسول کے معمولات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رمضان کو پانے کے لیے، ماہ سیام کو پانے کے لیے 6 ماہ تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مالک ہمیں رمضان عطا کر دے، مالک ہمیں ماہ سیام عطا فرما دے، وہ پیاری گھڑیاں عطا کر دے۔ وہ دامن طلب دراز کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان مل جاتا تو اس کے ملنے پر شکر ادا کرتے اللہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس رمضان کی ساعتوں سے خوب نیکیوں کے ساتھ اس کو مزین کرتے، اور جب ماہ سیام گزر جاتا تو پھر 6 ماہ تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں رب کائنات نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ جہاں بندہ نفل ادا کرتا ہے تو فرضوں کا ثواب عطا ہو جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اعتدال ہے، توازن ہے، میانہ روی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں سرور بھائی کی جانب بڑھوں، میں تعارف کرا دوں ہمارے مہمان جلوہ فرما ہیں، انتہائی محترم و مکرم پیاری شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جن کی باتیں قلب و روح میں اترتی ہیں، جناب حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سرور بھائی، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی بالکل بالکل، زمین میں ماشاءاللہ، کئی ہوئی ان کے مصرے پہ حمد کے چند اشعار۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے، غم و علم میں کرم کی ردائیں دیتا ہے، بیماریوں میں وہی تو شفائیں دیتا ہے، بیماریوں میں وہی تو شفائیں دیتا ہے، بلا کے اپنے حرم میں گناہ گاروں کو، بلا کے اپنے حرم میں گناہ گاروں کو، زمین پہ خلد بری کی ہوائیں دیتا ہے، زمین پہ خلد بری کی ہوائیں دیتا ہے، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے نو بنو گلچے، وہی
وہی تو ہے جو یہ رنگین قبائیں دیتا ہے، وہی تو ہے جو یہ رنگین قبائیں دیتا ہے، اور کسی بھی شے کی طلب ہے تو مانگ لو مجھ سے، کسی بھی شے کی طلب ہے تو مانگ لو مجھ سے، وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے، وہ روز پہلے فلک پر صدائیں دیتا ہے۔ سنا کہ آئے لا تقنطو کی خوش خبری، سنا کہ آئے لا تقنطو کی خوشخبری، وہ بخششوں کی سروں پر ردائیں دیتا ہے، وہ بخششوں کی سروں پر ردائیں دیتا ہے، اور دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے، دعا کرو کہ ہمیشہ وہ ذکر میں رکھے، وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں دیتا ہے، وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں دیتا ہے، اور لپٹ کے قدموں سے جنت نشین ہو جائیں، لپٹ کے قدموں سے جنت نشین ہو جائیں، اسی لیے تو وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے، اسی لیے تو وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے، اور اسے کرم نہ کہوں تو میں کیا کہوں، سرور ہر ایک شخص جو مجھ کو دعائیں دیتا ہے، وہ اپنی یاد بھلا کر سزائیں
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سرور بھائی۔ ناظرین محترم، ابھی آپ نے قبلہ سرور بھائی سے ماشاءاللہ اپنا ان کا لکھا ہوا کلام بہت خوبصورت، رب کائنات نے ان کو چنا ہوا ہے ذکر مصطفیٰ، جب بھی یہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو یہ خوشبو اور ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ میں حمد و نعت کے ساتھ ہی یہ نعت کے چند اشعار تاکہ حمد اور نعت کا حسین امتزاج پیدا ہو جائے۔ اور سرور بھائی یہ بھی جو نعتیہ اشعار ہیں آپ کے محبوب جن کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک حصہ گزرا، حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اے مرسل پاکیزہ خو، اے مرسل پاکیزہ خو، کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو، یا ایہا المزمل، تو کائنات حسن ہے، تیری زکاة حسن ہے، تو کائنات حسن ہے، تیری زکاة حسن ہے، یہ آب و گل یہ رنگ و بو، یا ایہا المزمل، تھے وہ نجوم اہتدا، بخت ان کے تھے کتنے رسا، بیٹھے جو تیرے روبرو، یا ایہا المزمل، روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو، یا ایہا المزمل۔ اور سرور بھائی یہ شعر کمال کا ہے کہ خوابوں میں آ کر مسکرا، کیا حسین دعا ہے، خوابوں میں آ کر مسکرا، بیداریوں کو جگمگا، اے آمنہ کے ماہرو، یا ایہا المزمل، اور چہرہ تیرا تکتا رہوں، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، رکھتا ہوں میں بھی آرزو، یا ایہا المزمل، اور دیکھے دعا باب اثر، شام علم کی ہو سحر، مدحت سرا ہو منہ بمو، یا ایہا المزمل۔ قبلہ خواجہ صاحب، آج ہمارا موضوع ہے اعتدال اور توازن، اور خالق کائنات نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ تو اعتدال عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، خرچ میں ہو، ہر ایک چیز کے اندر جب اعتدال آتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اعتدال اور توازن کی اہمیت کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قاری صاحب۔ آج تو پروگرام کا آغاز بڑے پرکیف انداز میں ہوا ہے۔ الحمدللہ جی، سرور صاحب نے حمد بھی بڑی خوبصورت پڑھی، الحمدللہ، حمد بھی لکھی ہوئی بڑی خوبصورت تھی اور پڑھی ہوئی انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں ہے۔ اور آپ نے بھی جو نعت حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کا ایک اثر اپنا ہے۔ وہ جو نعت لکھتے تھے تو ایک دل سے ان کی آواز اٹھتی تھی، وہ اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پاک پتن شریف میں رہتی ہے، تو وہ بڑے شوق سے یہ پروگرام دیکھتی رہتی ہے، اور میں جب جاتا ہوں تو مجھے سارا سبق سناتی ہے کہ آج یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ یہ بڑی اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اس کو اچھی طرح ذوق سے سنتے ہیں، اور اسی طرح باقی بیٹیاں بھی اسی طرح شوق سے سنتی ہوں گی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اعتدال کا اور توازن کا۔ اعتدال کی پہلے تعریف میں آپ کی خدمت میں، آپ کو تو سب معلوم ہے، میں نے کیا بیان کرنا ہے، یوں سمجھیے میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ اعتدال یہ ہے کہ دو حالتیں ہیں، ان دونوں حالتوں میں فرق ہے۔ ان حالتوں کے درمیان والی جو ایک اور حالت ہو اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ درمیانی حالت ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ افراط و تفرید کی جو درمیانی حالت ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہے۔ پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، جی، اور ایک یہ کہ اس سے کون سی چیز مانگنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا جس سے کچھ مانگنا ہو اس کی پہلے تعریف کرو۔
اللہ اکبر، تو ماشاءاللہ، ہم نے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم واہ واہ الدین واہ واہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سبحان ساری اللہ، اس کی تعریف ہوگی۔ اب اس کے بعد اس نے بتایا کہ مانگنے والی چیز کیا ہے، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اللہ، اکبر، سبحان ہمیں ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ واہ 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 خاجہ، اب اس کے بعد جتنے مختلف مکاتب فکر ہیں سب کے الگ الگ راستے ہیں، لیکن سب دعوے دار ہیں کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو ظاہر ہے صراط مستقیم تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، جی، سارے تو اس پہ نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یہ صراط جو ہے، یہ راستہ، جس راستے کو میں نے صراط مستقیم کہا ہے، سیدھا راستہ کہا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ میرے کچھ بندے ہیں، ان بندوں پہ میں نے انعام کیا ہے، واہ واہ واہ، ان بندوں کے راستے کا نام صراط مستقیم واہ ہے، واہ، کیا مجھ سے کہنے، مانگو تو وہ مانگو۔ سبحان تو اللہ کے جو مقبول بندے ہیں ان کے ان کا جو راستہ ہے اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اللہ نے خود ہمیں فرمایا کہ میرے جو مقبول بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے جی، ان کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے، مجھ سے وہی مانگو۔ واہ واہ واہ، اچھا خاجہ خواجہ صاحب صاحب یہ- یہیں پہ ذرا جی جی، وضاحت فرما دیجئے، مقبول بندے آپ نے فرمایا، جی تو مقبول جو بندے انعام کون یافتہ ہوتے ہیں؟ ہیں کہ تھوڑی سی ذرا ان کی بھی وضاحت ہو جائے۔ فرمایا اولئک انعمت علیہم، جن پر انعام کیا۔ جی جی، پھر جو انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کی بھی قرآن پاک میں ٹھیک وضاحت ٹھیک ہے۔ وضاحت کر دیں، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین ہیں، اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے اچھے ساتھی، بڑے اچھے ہیں، یہ دوست بڑے اچھے ہیں، یہ رفیق بڑے خوبصورت رفیق ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ان میں یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، خاجہ صاحب کمال کی بات ہے، ان کے راستے کتنی برکت ہے، ان کے تو راستے ان بندوں میں کتنی برکت ان ہوگی، بندوں میں کمال سبحان برکت اللہ، ہوگی۔ تو جناب والا یہ اعتدال جو ہے، میں حافظ شیرازی علیہ رحمت کا شعر ایک عرض کرتا ہوں، بسم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ کاروانے کہ بود بدر کاش لطف خدا، آہا، واہ واہ، سبحان اللہ، جس قافلے کا ہم، ساز و سامان اوڑھنا بچھونا جی جی، ما اصل لطف خدا ہو، ٹھیک، یعنی جو قافلہ لطف خدا پہ ہی چل رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بتجمل بنشینت آہا، بجلالت برود، واہ واہ واہ، واہ ان میں واہ بھی واہ، ایک اعتدال ہوتا ہے۔ سبحان واہ، اللہ، بیٹھتے ہیں تو وہ تجمل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوبصورتی کے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب چلتے ہیں تو پھر وہ جلال کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کی جو حیات طیبہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ جب سرکار تشریف فرما ہوتے تھے تو سب لوگوں میں نمایاں نظر آتے تھے، حالانکہ برابر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے سرکار، مگر نمایاں نظر آتے تھے، اور جب چلتے تھے تو ایک ردھم کے ساتھ سرکار چلتے تھے، ایک جلالت کے ساتھ چلتے تھے، نہ وہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ بہت آہستہ چلتے تھے، ایک خوبصورتی کے ساتھ اعتدال اور توازن ہوتا تھا۔ تو سرکار کے بیٹھنے میں بھی اور سرکار کے چلنے میں بھی ایک اعتدال اور ایک توازن ہوتا تھا۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت ناظرین محترم، اعتدال کی بات ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک بھی تھا وہ بھی کیا حسن تھا، جب آپ ان میں اصحابی رسول میں بیٹھے نظر آتے تو رب کائنات کا آپ کے وجود کو ایسا نور عطا فرماتے تھے کہ سب سے عیاں نظر آتے تھے اور سب سے واضح نظر آتے تھے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اسلام اور قرآن کا یہ خصوصی سیگمنٹ نعمت افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج اعتدال و توازن ہمارا موضوع ہے، اور یہ اپنے نام کے اعتبار سے، اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور ہمارے معاشرتی رویوں کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ اور آپ کا جو قول مبارک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ واہ واہ، اس کے اندر معنی کی ایک کہکشاں آباد ہے، اور اس کے اندر تربیت کا اور زندگی کو حسن و خوبی دینے کا ایک پورا نظام اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ بخل کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی لذت سے محروم ہو جاتے ہو. بخل سے بھی منع فرمایا گیا، اور پھر فرمایا کہ اسراف جو ہے وہ تمہیں محتاجی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور تم اپنا دست طلب کسی کے آگے دراز کرنے کی طرف تمہاری روش جو ہے اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسراف سے بھی منع کیا گیا، فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا، اور بخل سے بھی منع کیا گیا، کنجوسی سے بھی منع کیا گیا. بلکہ اس کی جو درمیانی کیفیت ہے جس کو اعتدال اور توازن کہتے ہیں، اس کا تعلق صرف خرچ اخراجات سے ہی نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے روزمرہ کے معمولات سے، ہمارے اپنے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ تعلقات میں، اور ہماری جو کاروباری مصروفیات ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ ہم عبادات میں بھی اس کا توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اس کا پیغام ملتا ہے. اور جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان سے خاص طور پہ ہم استفادہ کرتے ہیں، اور بڑا بھرپور استفادہ کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کو کچھ تھوڑا سا آگے بڑھائیے. اعتدال و توازن سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ بے اعتدالی کرتا ہے اور اس توازن کو خراب کرتا ہے تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اور اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. جناب والا، جس طرح قاری صاحب نے پہلے سوال کیا کہ امتن وسطا، جی حضور کی جو امت ہے سبحان اللہ، یہ اس کا معیار وہی اعتدال ہے. ٹھیک. اس کو اعتدال پہ رکھا گیا ہے. پہلے جو دور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عدل تھا، لیکن اس میں شدت بہت تھی. ٹھیک. یعنی یہاں تک کہ آپ کو علم میں ہے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مچھلی کا شکار کرو، لیکن ہفتے والے دن نہیں کرنا. جی ٹھیک، صحیح. تو اب اتفاق یہ ہے کہ ہفتے والے دن سارے دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی تھیں. اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا یہ کیسے کریں، مچھلی بھی اس دن زیادہ آتی ہے اور وہ حکم ہے کہ اس کا شکار نہ کرو. تو انہوں نے ایک تیسرا راستہ اس میں سے نکال لیا. تیسرا راستہ یہ نکالا کہ گہرا گڑھا کھود دیا، اس میں مچھلی چلی جاتی تھی، نکل نہیں سکتی تھی. اگلے دن اس کو، اتوار والے دن اس کو شکار کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، ناپسند آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کی شکلیں بدل دی گئیں. اس پہ ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ سزا تو اتنی ہونی چاہیے جتنا جرم ہو. جرم تو معمولی سا ہے بظاہر، کہ جو شکار ان کے لیے جائز ہے صرف ہفتے کے دن وہ جائز نہیں ہے، دوسرے دنوں میں جائز ہے، اور مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے، لیکن صرف اس دن کی صرف پابندی ہے. اس کی وجہ سے اتنی سزا کہ ان کی شکلیں بدل دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر علماء نے، مفسرین نے جو لکھا، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ہفتے کو مچھلیاں کیوں آ جاتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے، وہ تو کب سے وصال فرما گئی، اور اس کی جو اولاد میں سے جو مچھلی آ رہی ہے وہ اس دن اپنی زیارت کرواتی تھی ہفتے کے دن، اور تمام دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی تھی اس کی زیارت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زائرین کو شکار کرتے ہو، لہٰذا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو اب یہ دیکھیں مچھلیوں کے اندر جو ایک جذبہ تھا زیارت، جذبہ زیارت، اس کے تحت وہ ایک ایک دن گنتی رہتی ہوں گی کہ آج ہفتہ گیا ہے تو اتوار آ گیا، پیر آ گیا، منگل آ گیا، بدھ آ گیا، جمعرات آ گیا، جمعہ آ گیا، آج پھر ہفتہ آ گیا، آج پھر زیارت ہوگی. تو دنوا میں گنوں کب آئیں گے سنوریا رے. تو یہ کیفیت ہوتی. تو یہ تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اس میں اتنا سختی تھی قانون میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں، ان کے ہاں یہ تھی کہ بہت زیادہ نرمی تھی، بہت زیادہ عفو درگزر، اس حد تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو، لو یہاں بھی مار لو. اور اگر تم سے کوئی تمہارے کپڑا کھینچے پھاڑے تو کپڑا ہی اس کو دے دو.
اور اگر تم بگاڑ لے 1 کلومیٹر کے لیے تو 2 کلومیٹر اس کے ساتھ چلے جاؤ، اگر تم سے کوئی قرض لیتا ہے تو اس کو اس سے واپس ہی نہ لو۔ یہ سب چیزیں جو تھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ ٹھیک۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں یہ اس میں ان دونوں کے درمیان ایک درمیانہ راستہ اختیار فرمایا حضور نے کہ اپنا ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بالعدل والاحسان پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، ان اللہ یامر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان دونوں چیزیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو ادھر عدل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں احسان تھا۔ حضور نے اس کے درمیان راستہ اختیار فرمایا کہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عدل اور احسان دونوں چیزوں کو حکم ہے۔ تو جو شریعت سرکار نے دی ہے وہ اس میں عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو جہاں جمع ہوئی ہیں عدل اور احسان، یہ سرکار کی امت کا، سرکار کی ذات کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ سرکار نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ خیر اس سے مزید ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین محترم، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو کہا نا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو انہوں نے 70,000 افراد کو اپنے آپ کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو۔ لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی، امت وسطا کی باری آئی، تو رب نے فرمایا جاؤ کا، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جی سرور بھائی نعت رسول مقبول سے قلوب کو منور فرما دیں۔ بسم اللہ۔ جناب مظفر وارثی صاحب کا ایک کلام ختم نبوت کے حوالے سے مجھے بہت پسند ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے، اور اس کے میں موقع بھی ہے۔ جی ہاں، چند اشعار میں چاہتا ہوں اس کے پیش کیے جائیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ صدا ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ارتقاء عالم صرف نام کے کر دیا خدا نے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے گونجے وادی وادی، گونجے وادی وادی، آپ کی منادی، لا نبی آبادی،
نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے راستے دین کے سارے راستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں دین کے سارے راستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. سرور بھائی کیا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو جزا دے. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. لا نبی آبادی. ہماری خوش بختی ہے نعت کے دوران ہمارے انتہائی پیارے مہمان جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں طلباء ان کے سامنے ذہنی تلمس طے کر رہے ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر سید احمد سعیدی صاحب تشریف لائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ نعمت افطار میں شامل ہیں اور توازن اور اعتدال پر بات کر رہے ہیں، میانہ روی پہ بات کر رہے ہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت اجمالی گفتگو کی کہ اعتدال جو توازن ہے اس کا جو ہے میانہ روی جو ہے پوری زندگی کے اندر موجود ہے، عبادات کے اندر ہے، معاملات میں ہے. خاص طور پہ خرچ کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں رب کائنات نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا کہ وہ خرچ کرنے میں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک تو خرچ کے حوالے سے اور ویسے بھی عمومی طور پہ ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا جی. بسم اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اعتدال کا دوسرا نام حسن ہے، ٹھیک، اور حسن کا دوسرا نام اعتدال اور توازن ہے. واہ واہ. تو کوئی بھی چیز جب حسن کے معیار سے گرے گی تو وہ توازن اور اعتدال کے معیار سے بھی گر جائے گی، اور جو چیز اعتدال اور توازن کے معیار پر پوری اترے گی وہ حسن بن جائے گی. اب دیکھیں، اگر آواز میں اعتدال نہ ہو ٹھیک، تو انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ اکبر. اور اگر اس میں اعتدال ہو تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی لہن داؤدی کے اوپر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا خوبصورت مثال. اور اسی طریقے سے اعتدال کسی بھی سازوں میں آپ دیکھ لیں، آواز میں لکھائی دیکھ لیں، جب وہ توازن اس میں آ جاتا ہے حروف کی لکھائی میں تو وہ خطاطی بن جاتی ہے. فن تعمیر میں دیکھ لیں، فنون لطیفہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ حسن جب اپنی پوری توانائی کے اوپر آتا ہے تو وہ اعتدال بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انا کل شیء خلقناہ بقدر فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کو موزوں طریقے سے بنایا ہے. سبحان اللہ. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النہار کل فی فلک یسبحون. واہ واہ. کہ نہ دن کی مجال ہے رات کو جو ہے وہ کراس کر سکے، اور نہ اسی طرح سورج چاند کو کراس کر سکتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا نا تخلیق کے حوالے سے اللہ جی خالق کا فسوا کا فعدلک. ہاں جی، بالکل کہا. یا ایھا الانسان
ما غرک بربکل کریم، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، تیرے اعضاء کو متناسب بنایا اور ان میں توازن پیدا کیا، سبحان اللہ، اور یہی توازن تو ہے جو انسان کو احسن تقویم کے درجے پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تب تخلیق ہونے میں توازن ہو تو احسن التقویم ہے، اور تخلیق کرنے میں توازن ہو تو احسن الخالقین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توازن زندگی کے مختلف معاملات میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، وہاں یاد رہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قول منسوب ہے، کسی نے کہا لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اسراف ہوتا ہی نہیں واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، یہ پہلو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر آپ بڑھیں گے، ہم اگلے حصے میں آئیں گے، تو جو ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، اور اس اختلاف کے ساتھ حسن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اختلاف میں لگے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جن کے اوپر آپ کے رب کا رحم ہو جائے گا، وہ اختلاف بھی پھر رحمت بن جائے گا۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، سبحان، اس لیے کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس کے اختلاف کو جو ہے وہ رحمت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں اور اپنے معاشرتی رویوں کے تناظر میں، اپنے روزمرہ کے معمولات کے تناظر میں ہمیں بے اعتدالی نظر آتی ہے، جی، ایگریشن ہے، عدم برداشت کا رویہ ہے، لوگوں کو کے لیے محبت کا جذبہ نہیں ہے، قبولیت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے اعتدالی سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے، اور ہم کس طرح اس کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ حسن کے، توازن کے اور خوبصورتی کے زیادہ قریب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے کردار میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے احباب کے ساتھ تعلقات میں، ایون عبادات میں بھی ایک توازن جو ہے وہ موجود ہو۔ تو اس کے وجوہات کیا ہیں نہ پیدا ہونے کی، اور یہ کیسے اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس حوالے سے جو وجوہات ہیں اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خاندانی پس منظر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جس خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہاں اس کے والدین میں، اس کے رشتوں میں توازن اور اعتدال کم ہو یا نہ پایا جاتا ہو، ایک تو یہ سبب ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جن کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہے، جو اس کا حلقہ احباب ہے، جو اس کے اساتذہ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تیسرا پھر آپ کے اوپر آپ کی سوسائٹی ہے، اور چوتھا آپ کا میڈیا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں مل کر انسان کی شخصیت میں توازن بھی پیدا کر سکتی ہیں، اعتدال بھی، اور اس کو انتہا پسند بھی بنا سکتی ہیں۔ بر صغیر کے اگر تناظر میں دیکھیں تو یہاں ایک عجیب کیفیت ہے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کہ یہاں جب کسی کو مانا جاتا ہے تو اسے خدا اور اوتار سے نیچے نہیں مانا جاتا، اللہ اکبر، اور جسے نہیں مانا جاتا اسے مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے ہر فرقے کا ہیرو جو ہے وہ دوسرے فرقے کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری انتہا پسندی کی ایک عملی مثال جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اس لیے بر صغیر میں جب بھی آپ کوئی تبدیلی لانا چاہیں گے بر صغیر کے فضا میں اور بر صغیر کے ماحول میں، تو صوفیاء کرام کی زندگیوں سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اگر صرف نظر کریں گے تو انتہا پسندی جو ہے وہ پھر پھلنا پھولنا شروع کر دے گی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں بر صغیر کے ماحول میں جب سے خانقاہی نظام کا کردار جو ہے وہ محدود ہوا ہے، یا اس طرف خانقاہ نشینوں نے توجہ کم کر دی ہے، انتہا پسندی کا افریت جو ہے وہ سر اٹھا کر ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، میرا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے، ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اور بر صغیر میں توازن اور اعتدال پیدا ہو، رواداری پیدا ہو، تو صوفیاء کرام کی زندگیوں کو سلیبس میں شامل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے 2 سوال جو ہیں وہ آپ کے حصے میں ڈال دی ہیں۔ ایک تو جو خانقاہ نشین ہیں ان کا رویہ اور ان میں معتدل مزاج ہونا، اور پھر صوفیاء کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس میں جو قبولیت کا ایک ان کے ہاں ایک دریا دلی کا مزاج ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ان کے ہاں وہ اس طرح کا ماحول نظر نہیں آتا کہ جو آج کل ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے، صوفیاء کا اس حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ جناب والا صوفیاء کے ہاں
ایک محبت پیار ملتا ہے، بہت زیادہ محبت پیار ملتا ہے، لیکن اس کے اندر اندر بھی وہ ان کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں کہ اعتدال کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ ٹھیک، سب سے بڑی بات پہلے جو ابتدائی چیز ہوتی ہے وہ ہے صف بندی۔ صف میں ایک اعتدال ہوتا ہے، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی دسترخوان پہ سب لوگ کھاتے ہیں، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، سب ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ اور جہاں تک جس طرح آپ نے فرمایا کہ خیر میں اسراف ہوتی نہیں ہے، عارف رومی کی مثال آپ کے سامنے ہوگی کہ وہ جب انہوں نے کچھ مولوی صاحبان نے یہ سمجھا کہ یہ تو کچھ کام اچھا نہیں کر رہے کہ یہ کہتے ہیں بس سب کے ساتھ ہی میرا اتفاق ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیج دیا جو وہ بڑا بدتمیز سا آدمی تھا، اسے کہا کہ جا کے ان سے سوال کرو کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بس سب کے ساتھ میرا اتفاق ہے، تو پھر ان کو گالی گلوچ دینا اور بہت برا بھلا کہنا۔ تو ایسے ہی جب اس نے سوال کیا تو آپ نے وہی جواب دیا، تو ساری اس نے پھر وہ اسی طرح بدتمیزی شروع کی، بہت گالی گلوچ کی، بہت برا بھلا کہا۔ تو آپ نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا میرا تو اس کے ساتھ بھی اتفاق ہے۔ اللہ، تو یہ طریقہ کار تھا صوفیہ کرام کا، تبلیغ کا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کا، کہ اب ان کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا کہ کچھ کرنے کا، تو ان کو ماننے کے سوا۔ تو صوفیہ کرام کی زندگی میں بڑا توازن تھا کہ وہ ایک یعنی ایک ہے لنگر کا شعبہ، ایک ہے عبادت کا شعبہ، ایک ہے مخلوقات کے ساتھ رابطے کا شعبہ، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ ان سب چیزوں میں اس طرح توازن تھا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ عبادت میں بھی پورے ہیں، مخلوق کے ساتھ خدمت میں بھی پورے ہیں، ان کے لنگر میں بھی پورے ہیں، ان سب کی خیر و عافیت پوچھنے میں بھی پورے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کوئی آفاقیت ہوتی تھی ان کی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہوئی تھی کہ وہ سب چیزوں میں وہ پورے ہوتے تھے۔ تو خانقاہی نظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے میں اور معاشرے میں چیزیں، اور ایک جو خوبی ہے خانقاہی نظام میں صوفیہ کے ہاں یہ تھی کہ وہ کسی کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر کے وہ سامنے رکھتے تھے اس کی خوبی کو۔ یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے حالات بہتر ہوتے ہیں اور اصلاح بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ تو خامیوں پہ نظر رکھی جاتی ہے، عمومی طور پہ خامیوں پر نظر، بلکہ ایک فکرہ ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ چیز جو ہے نا کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کی تنقید اپنی ذات پہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ تو صوفیہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اور اس کا سبق اور درس دیا ہے۔ ٹھیک جی، بہت خوبصورت خواجہ صاحب نے بات کی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو اعتدال ہے یہ ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ پہلے ادوار میں امتوں میں آپ دیکھتے ہیں وہاں رہبانیت تھی، لوگ نکل جاتے تھے، گھروں کو چھوڑ جاتے تھے، میاں بیوی کو چھوڑ جاتے تھے، اور میاں بیوی کو چھوڑ گئی ہے اور جناب وہ جنگلوں میں نکل گئے اور اللہ کی بندگی، اللہ کا قرب پانے کے لیے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا۔ اور خود سرکار دو عالم کا جو اپنا عمل نظر آتا ہے کہ ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں حبیب آدھی رات جاگ یا اس سے بھی کم کر لیں، تو عبادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابی حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کی رائے یہ تھی کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کیا کروں گا، معمول بناؤں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے کی رائے یہ تھی کہ میں جو ہے ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے کی رائے یہ تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی مثال دی کہ اللہ نے میرے اندر تم سے زیادہ تقوی رکھا ہے اور میں تم سے بڑھ کر زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کی ہے۔ یہ اپنی مثال دی۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگی، نماز پڑھاتے تھے۔ اب حضرت معاذ ابن جبل عالمہم بالحلال والحرام، سب سے زیادہ حلال و حرام کے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے اس کی۔ تو وہ جب تلاوت کرتے تھے تو صورتیں وہ لمبی تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تک یہ بات پہنچی تو راوی کہتے ہیں کہ
इतना ज़्यादा गज़बनाक कभी नहीं देखा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपने तंबीह के अंदाज़ में फरमाया कि कुछ लोग जो है वो लोगों को अल्लाह की बारगाह से मुतनफ़िर करने का सबब बन रहे हैं। तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, काम करने वाले भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इसलिए तिलावत में एतदाल रखा जाए। ठीक। वाह तो इबादात में एतदाल वो चाहे अच्छा, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उन्होंने कहा जी मैं रोज़ा रखूँगा। आपने 3 रोज़ों का कहा, फिर और उन्होंने कहा, फिर आपने और कुछ इजाज़त दी, हत्ता कि आपने फरमाया ऐसा करो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो, सौम दाऊदी। उन्होंने मज़ीद की इल्तिजा की, आपने फरमाया इससे आगे कोई खैर नहीं। अल्लाह। इसी तरह तिलावत के हवाले से है जी, कि हर रोज़ ख़त्म करूँगा, फिर 10 दिन कहा, फिर 3 दिन कहा, तो 3 दिन के बाद का इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, देखें इत्तेदाल हर चीज़ में ज़रूरी है। सरकार द्वारा नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो करीम आका अलैहिस्सलातु ने सूरह कौसर पढ़ी और रुकू में चले गए। तो हमें अपनी ज़िंदगी को इत्तेदाल के साथ जोड़ना चाहिए। क़ल्ब और रूह को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखें। मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वक्फे के बाद नेमत इफ्तार में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बहुत अहम मौजू है और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर किस बुनियादी मौज़ूआत का ज़िक्र किया जाए तो वो एतदाल और तवाज़ुन बनता है। और इस एतदाल और तवाज़ुन के हवाले से आज हमने बहुत सारी बातें सुनी। हमारे उसमें जो रवैये हैं, हमारे जो मामलात हैं अहबाब के साथ, अहल खाना के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, और उससे बढ़कर हमारा जो इबादात का जो तवाज़ुन है उसका भी ज़िक्र ख़ास तौर पे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आज हमने सुना। और एक चीज़ जो बहुत सवाल इसमें पैदा होता है कि जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है और एतदाल से जब इंसान दूर होता है, अफरातो तफरीत का शिकार होता है, तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। यकीनन इस्लाम दीन फ़ितरत है और वो तमाम तर फ़ितरी उसूल जो इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाने में काम आ सकते हैं, उनका ज़िक्र जो है वो हमें इसके अंदर मिलता है, कुरान करीम के अहकामात में मिलता है। लेकिन जब हम उससे रूगर्दानी करते हैं और इस तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं, ये तवाज़ुन जब उतरता है इंसान के मिजाज से तो फिर क्या तबाही पैदा होती है। जी हाँ जनाब सरवर साहब, बात ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत नुकसानदेह चीज़ जो डेवलप हुई है वो ये है कि हमारा जो अपना एक नज़रिया है उसे जिस तरह क़िबला सैदी साहब ने फरमाया कि हम अपने नज़रिए पे इस हद तक कायम रहते हैं जी कि वो दूसरे को बिल्कुल काफिर करार देने के हद तक हम पहुंच जाते हैं। अल्लाह। ये नुकसानदेह चीज़ है। अब देखें हज़रत इमाम आज़म और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, ये वो हस्तियां थीं जो अपना साहिब मसलक थी। एक उनका भी मसलक है, उनका भी मसलक है, वो हनफी हैं, वो शाफ़ी हैं, उनके पैरोकार हैं और सबके पास अपनी अपनी दलीलें होती हैं। एक रफ़ा दैन का मसला है, उस पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ा दैन करते हैं, उनके पास दलीलें हैं, मजबूत दलीलें हैं। हज़रत इमाम आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह रफ़ा दैन नहीं करते, वो उनके दादा उस्ताद हैं तो वो रफ़ा दैन नहीं करते थे। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैरोकारों के साथ हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर होते हैं तो उस वक्त वो वहाँ रफ़ा दैन नहीं करते। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इसमें एक बात तो ये है कि इमाम साहब ख़ुद वहाँ मौजूद बैठे हुए नहीं थे ज़ाहरी तौर पर, जी उनकी मज़ार पे हाज़िरी दी है। तो इसका मतलब ये है कि उनका इस बात पे ईमान ज़रूर है कि हम जिनकी मज़ार पे आए हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो मर के ख़त्म हो गए माज़अल्लाह, बल्कि वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, उनका हमें एहतराम मतलूब है। ठीक, मुझे एक वाक़या याद आया, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं वो फरमाते हैं कि मैं जब मदीना शरीफ में गया तो वहाँ मुझे एक अरबी ने कहा, ये तुम्हारे पाकिस्तानियों को क्या है कि तुम जो भी यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि मैं रोज़ा रसूलुल्लाह पे जा रहा हूँ। तो मैंने समझा शायद इसको एतराज़ होगा कि मस्जिद नबवी का नाम लेना चाहिए, रोज़ा रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उस पर कुछ दलाइल दी कि रोज़ा रसूलुल्लाह पे जाना जायज़ है ये वो। उसने कहा मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये तो कहते हैं, ये अरबी ने कहा, आप लोग ये तो कहते हैं कि मैं रोज़ा रसूलुल्लाह पे जा रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते मैं रसूलुल्लाह के पास जा रहा हूँ। कि ये कहना चाहिए। तो बात यह है तो ये है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये अक़ीदा था कि
ہم جو آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اور ہم ان سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی اپنے مسلک پہ وہ نہیں کرتے تھے، ان کے احترام میں وہاں آ کے وہ بغیر فیدین کے انہوں نے وہاں نماز ادا کی۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک مناظرے میں ایک مد مقابل نے ہمارے جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک جو ان کا مد مقابل تھا مناظرے میں، اس نے ایک شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو آپ کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ جیت گئے تو میں اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کو مذہب اختیار کر لوں گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ شرط قطعاً قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط میں اس صورت میں قبول کر سکتا ہوں جب میرے مذہب کی سچائی کا، حقانیت کا دار و مدار میرے علم پہ ہو، کہ ایک بات کا جواب مجھے آتا ہے تو میرا مذہب سچا ہے، اور اگر مجھے اپنے ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو میرا مذہب جھوٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میرے علم کی کمزوری ہوگی، اس میں میرے علم مذہب کے سچے جھوٹے ہونے کا اس پہ کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو اڑ جاتے ہیں کسی چیز پہ تو اس سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی خواجہ صاحب بات کر رہے تھے، یہ جو فکری عدم توازن ہے اور یہ جو ذہنی انتشار ہے جو ہمیں اپنے آپ کی ایک خول کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اس حوالے سے ذہن میں رکھا جائے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہمارے لیے جو منبع ہے یا مرجع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بے شک۔ جو چیز بھی ان کی طرف منسوب ہو جائے گی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکزی حیثیت دیں گے جس طرح شریعت میں ان کی مرکزی حیثیت ہے، تو پھر تو آپ اختلافات سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ حضور علیہ السلام کی مرکزی حیثیت کو چیلنج کریں گے یا نگیٹ کریں گے تو پھر اختلافات بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام منسوب ہوں یا اہل بیت اطہار منسوب ہوں، ہمارے نزدیک دونوں قابل احترام ہیں۔ اللہ مکہ حضور کی طرف منسوب ہو یا مدینہ حضور کی طرف منسوب ہو، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو یہ وہ فکر ہے کہ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک نسخہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، وہ امام شارانی نے بیان کیا، امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا خوبصورت آدمی ہے، تصوف کا اور علم کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے، 5 چیزیں۔ ان میں سے امر اور نہیں، یا اللہ کا حکم ہوگا یا اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے 2 درجے ہو جائیں گے، ایک رخصت ہوگا، ایک عزیمت ہوگا، تو ٹوٹل 4 چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک، امر اور نہی کے 2 درجے ہوئے تو 4 چیزیں ہوں گی۔ جس طرح موجودہ حالات میں کرونا ہے، اگر کوئی مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے، صحت مند ہے اور صحت کے اصولوں پر پورا اترتا ہے تو میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے، علماء نے اس کی رخصت دے دی ہے۔ دونوں پہلو ہیں رخصت اور عزیمت کے، ٹھیک ہے، لیکن بیمار کو بہرحال جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز وہ کہتے ہیں وہ ہے مباح، ٹھیک ہے، جائز، جس کی دونوں سمتیں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اگر اس میں نیت اچھی ہوگی تو وہ مستحب بن جائے گا، اور نیت کا فساد آ جائے گا تو وہ مکروہ بن جائے گا۔ اب سارے ائمہ کے اقوال وہ کہتے ہیں دیکھ لیں، یا آپ کو وہ رخصت پر ملیں گے، معمول کیے جائیں گے، یا عزیمت پر محمول کیے جائیں گے۔ بہت خوبصورت۔ جی سر بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک کلام ہے خواجہ صاحب کی اجازت سے، ماشاءاللہ، اور آپ نے ذکر کیا تھا اور وہ پہنچ گئے ہیں اس تک، آپ کی اجازت سے چند اشعار اس کے۔ سبحان اللہ۔ اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے، اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے
حسرتیں کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے، شب معراج یہ کہتے تھے سبھی حور و ملک، رخ سے پردہ شہ لولاک اٹھاتے جاتے، رخ سے پردہ شہ لولاک اٹھاتے جاتے، خیر سے آپ اگر سوئے غریباں آتے، خیر سے آپ اگر سوئے غریباں آتے، میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے، ہو یہی دولت بیدار بقول تائب کہ خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، دیکھتے قطب اگر شان شفاعت ان کی، ہم گنہگار بیک دھوم مچاتے جاتے، ہم گنہگار بیک دھوم۔ جی ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور ہم قبلہ خیر صاحب سے اور جناب ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ سرور بھائی آپ نے خواجہ صاحب کا جو کلام پڑھا کمال کر دی، یقین کریں بہت لطف آیا ہے۔ حفیظ طاہب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف زمین ہے جس کا مصرع خواب ہی میں رخ پر نور واہ دکھاتے واہ جاتے، وہ اس آپ پہ نے خواجہ صاحب نے بھی بڑی خواب کی بات کی نا تو سرکار کا جلوہ ہو جائے، تو میرے ذہن میں شعر آ رہا تھا کہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، اور میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں آقا تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے، اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ سبحان اللہ اور سبحان خواجہ صاحب الحمدللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا، اللہ آپ کو جزا دے۔ خواجہ صاحب یہ افراط اور تفرید کی بات کر رہے تھے سرور بھائی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اگر ہم دیکھیں یہود و نصارہ کا عمل، تو انہوں نے اس قدر افراط و تفرید کا وہ شکار ہوئے کہ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور بعض نے نبیوں کو مطلع قتل ہی کر دیا۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ میری ذات کے حوالے سے بھی لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہوں گے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس پہ ذرا روشن ڈالیے گا۔ جناب والا، بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو ہمارا معیار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے سر منہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے بھی اسی پہ عمل کیا ہے، انہوں نے
لوگوں کے ساتھ رابطے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن وہ شریعت پہ پوری طرح کاربند رہے۔ برکف جام شریعت برکف سندان عشق، واہ واہ، ہر ہوس ناک نداند جام و سنداں باختن۔ واہ واہ، اللہ، ہر ایک شخص تو یہ کر نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزوں پہ عمل کیا ہے تو صوفیہ اکرام نے کیا ہے کہ اور ان سے انہوں نے فروغ دیا ہے اس چیز کو کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ واہ واہ، اور اعتدال کا حکم جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اگر تم فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی والثلاث والرباع، جی، اگر تمہیں اعتدال کر سکتے ہو ان میں تو 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ ٹھیک، فین خفتم، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ہم اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک ہونی چاہیے۔ اسی طرح اب اس کے طریقے جو ہیں یہاں اعتدال کو قائم رکھنے کے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ بردباری ہونی چاہیے، دوسروں کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک، ایک رائے ہوتی ہے کسی کی کسی چیز کے بارے میں، اس پہ شدت کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، کوئی اپنی رائے دیتا ہے تو اس کو قبول کرو، اپنی رائے بھی پیش کرو، لیکن اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کفر اسلام کا مسئلہ بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیا کو بھی اس میں دخل دینا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرنا چاہیے کہ ہم عوام میں ایک اعتدال کی فضا کو قائم کریں اور انہیں یہ ترغیب دی جائے کہ آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں، لیکن دوسرے کی رائے کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لٹریچر ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ لٹریچر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ دنیا میں مسائل پیدا ہوں اور خرابیاں پیدا ہوں، اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی اچھی چیز خوبی تلاش کر کے اس کو سامنے لانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کو بھی اپنے ایک دائرے تک محدود رہنا چاہیے تاکہ جو سامعین ہیں ان تک آواز صحیح معنی میں پہنچ کسی جائے، کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کی دل۔ جی، ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بھی اسی کو آگے بڑھائیں کچھ پیغام کی صورت میں، ابھی آپ کی طرف آتے ہیں، ابھی آپ سے دعا لینی ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے پیغام لے لیں۔ جی، میں عرض کروں کہ اس حوالے سے اعتدال پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خوبیوں کو اجاگر کریں اور خامیاں خود بخود منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم خوب خامیاں اچھالتے ہیں تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء اس حوالے سے بڑے زبردست کردار کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ جو مثبت رویے ہوتے ہیں ان کی وہ ترویج کرتے ہیں، اور جو منفی رویے ہوتے ہیں ان کی تہذیب کرتے ہیں۔ دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہردیو نام کا ایک ہندو آیا کرتا تھا، تو کسی دکان پر وہ گیا، کسی دکاندار کے ساتھ بحث ہوئی تو اس نے اس کو ذمی کہہ کر پکارا۔ اب ذمی ظاہر ہے مسلمان جو رعایا ہے اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے، تو اس نے تحقیر کے طور پر کہا دکاندار نے، تو اس کو پتہ نہیں تھا ذمی کا کیا معنی ہے۔ تو خواجہ صاحب کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا ذمی ہے، یعنی وہ جو ایک فقہی مسئلہ تھا اس طرف نہیں لے گئے اس بات کو، بلکہ اس طریقے سے پھیر دیا اس کو کہ ہم سارے اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، ہم اللہ کے ذمی ہیں۔ کیا خوبصورت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک تھا۔ جو منفی رویے ہوتے ہیں وہ ان کی تہذیب کرتے ہیں صوفی۔ تو وہ یہاں ایک محمد یار نام کا ایک شخص تھا، تو وہ صوفیاء کے ساتھ آ کر ملا، تو کہیں میلہ لگا ہوا تھا تو جس طرح رقاصائیں رقص کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں گزر ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو آپ نے اسے محفل میں دیکھا ہوگا، آپ نے فرمایا ہمارے بزرگوں نے خون جگر صرف کر کے سما کو درجہ اباحت تک پہنچایا ہے، اور تم جیسے لوگ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہو۔ دو اور آخری بات یہ ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں ایسے آدمی کو عید مبارک کہوں گا جس کو کوئی بھی نہیں کہتا، تو میں تھانے چلا گیا عید پڑھنے کے بعد، تو میں نے جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام کہا، تو وہاں ایس ایچ او موجود تھا، ٹانگیں ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی میں آپ کو عید ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی بہت شکریہ، آپ حکم کریں۔ تو میں نے کہا نہیں اس طرح کا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہا جی آپ کی بڑی ذرا نوازی، آپ حکم کریں، ہمارا یہی ہوتا ہے کام لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کام کوئی نہیں ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کو کندھے سے پکڑا، اٹھایا اور کہا ایسے نہیں، مجھے گلے لگا کر عید ملو۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو گلے میں لیا اپنے معانقے میں،
تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور کہنے لگا پہلی مرتبہ ہمیں بھی کسی نے انسان سمجھا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے، صوفیاء اس رویے کے حامل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی برائیاں منیمائز ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ دعا کی جانب بڑھنا ہے۔ قبلہ خواجہ صاحب حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ نے حکم دیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے عامر فیضی صاحب نے، ہمارے جو الحمدللہ جن سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور جن سے لیتے ہیں، جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب بہت علیل ہیں، ان کے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ اور جناب قبلہ محترم محمد افضل نشائی صاحب کے شہزادہ ہے ان کا بیٹا علی اوسط۔ اور آپ بھی سرور بھی فرما رہے تھے خواجہ صاحب کے بھی محبت و ہمارے بھی سب کے لیے آپ بزرگ دوست اجتماعی ہیں، دعا فرما دیں جی، تمام شیخ امت اکرم مسلمہ صاحب کے میں لیے۔ وہ بھی علیل ہیں۔ ایک بات چھوٹی سی اپنے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا، ٹھیک، ہمارے ایک پیر بھائیوں میں دو بزرگ شخصیت ایک بات پہ جھگڑ رہے تھے۔ ایک نے ترجمہ کیا، دوسرے نے کہا یہ تم بے تکی باتیں کرتے ہو۔ تو وہ پٹیالہ کے تھا، بڑے جوش میں آ گئے، کہا جی میں نے آواز سنی، میں دوڑ کے گیا، کیا بات ہے؟ بس جی ہم بے تکی باتیں کرتے ہیں، ہم بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی بات کی لفظ بے تکی پہ ان کا جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا صوفی صاحب ایک بات سنیں، آپ کو بے تکی کے معنی کا پتہ ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ میں نے کہا ایک تک ہوتی ہے، ایک تک ہوتی ہے کہ کمزور شہتیر جو ہوتا ہے اس کو جو سپورٹ دی جاتی ہے کسی لکڑی کے ساتھ، اس کو تک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تک تو دی جاتی ہے جو کمزور ہو، اور جو مضبوط ہو وہ تو بے تکا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو جو بے تکا کہا ہے، بے تکی بات کہی ہے، آپ کی بات اتنی مضبوط ہے کہ اس میں حسن تلاش کرنے سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ خاص طور دعا کر دیں تمام امت تو مسلمہ ہم کے لیے۔ آپ حضرات بھی مل کے دعا کریں اللہ آمین تعالیٰ۔ آمین۔ میں دعاگو ہوں علامہ شہزاد مجددی صاحب کے لیے، جناب افضل نوشاہی صاحب کے بیٹے علی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماوے۔ اور ہمارے انتہائی مخلص دوست ہیں، بڑے ان کو دینی شغف بہت زیادہ ہے، بڑے اہل محبت ہیں، پیر اکرم بھولا صاحب وہ بھی بہت بیمار ہیں۔ میں ان سب حضرات کے لیے دعاگو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے، میری دعا بھی قبول فرمائے ان کے بارے میں۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو حضور کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں، قرآن پاک کے نزول کے صدقے میں ان پر کرم فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ اور پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز تعریف بیان کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے میں ان پہ کرم فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہی رحم بحر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بحر خدا کن، اللہم اشفنا بشفائکا وداونا بدوائکا واسمنا من الاحوال والامراض والاوجاع۔ پروردگار عالم ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ سہل یا الہی کل صابن بحرمت سید الابرار سہل۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فدی صاحب قبلہ آپ کا، اور انتہائی محترم جناب قبلہ ڈاکٹر سید احمد سعیدی صاحب کا۔ اور اب ہم داتا کے نگر سے سلطان الاولیاء حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں سید سلمان گل ہمارا منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نعت کی جانب بڑھتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی سرور بھائی قبلہ۔ یہ ڈاکٹر خالد عباس الاسدی مدینہ منورہ میں مقیم ہمارے دوست ہیں، بڑی ان کو شرف حاصل ہے، وہاں پہ عرصہ دراز سے مقیم ہیں، ان کی بہت خوبصورت اشعار ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا، جو تیری جستجو نہیں
کرتے جو تیری جستجو نہیں کرتے ہوئے سرکار کے جو ہیں سائل کوئے سرکار کے جو ہیں سائل وہ صدا کو بکو نہیں کرتے سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد سبز گنبد ہو جن دلوں کی مراد اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان